یہاں حالات ایسے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہزادہ اب گھر میں کوئی باقی نہیں تھے، اور پیاس کی شدت ایسی تھی، دوپہر کا وقت، کڑی دھوپ، عاشورہ کا دن، اور آج بھی جائیں آپ کربلا کی جو گرمی ہے، گرمیوں کے موسم میں جاؤ گے تو تمہارے پیر جل جائیں گے، اگر بنا چپل کے تم نے وہاں پر چلنے کی بھی کوشش کی تو تمہارے پیروں میں آبلے پڑ جائیں گے۔ ان شہزادوں کے پیروں سے چپلیں تک چھین لی گئی تھی، گرم ریت پر انہیں دوڑایا گیا تھا۔ حسین ابن علی نے بے کسی اور بے بسی کی طرف دیکھا، آپ کے بھائی عباس علمبردار کھڑے ہوئے، کہا مولا مجھے اجازت دے، میں کسی طرح ان سے بھڑ جاؤں گا اور پانی لے آؤں گا۔ کہا کہ پانی کا چھوڑ دو، ہمارے گھر کی فکر کرو۔ کہا مولا آپ کی بچی سکینہ بار بار کہتی ہے چچا کیا مجھے ایک چلو بھی پانی نہیں پلا سکتے، کیا مجھے تھوڑا سا پانی آپ نہیں دے سکتے؟ سکینہ کی عمر 9 سال کی تھی۔ 9 سال کی بچیاں ہمارے سامنے میرے عزیزوں وہ کلیاں ہوتی ہیں، وہ پیار کرنے کی ہوتی ہیں، محبت سے دیکھنے والی بچیاں ہوتی ہیں۔ ہم تو کانٹا بھی چبھنے نہیں دینا چاہتے ہماری بچیوں کو۔ سکینہ بے یار و مددگار خیمے میں جب اپنے چچا کو پکارنے لگی، کیا چچا سارے شہزادے پانی سے پیاسے چلے گئے، کیا بچیوں اور عورتوں کو بھی پانی نہیں دیا جائے گا؟ حضرت عباس نے کہا سکینہ تم نے میرے جوش کو للکارا ہے، لاؤ مشکیزہ اور میں پانی لا کر کے رہوں گا، تم انتظار کرنا دیکھ کہ میں ابھی پانی لاتا ہوں اور پورے خیمے کو پلاتا ہوں۔ مشکیزہ اٹھایا اور چل پڑے دریائے فرات پر۔ آپ تلواروں سے مقابلہ کرتے ہوئے پورے یزیدی لشکر کو چھانٹ دیا اور کوفہ کے یہ بزدلوں کی فوج میں سے نکلتے ہوئے دریائے فرات تک پہنچ گئے۔ فرات میں پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا پانی جوش مارتا ہوا، ٹھنڈا پانی، ندی کا میٹھا پانی، اور مشکیزہ ہاتھ میں ہے۔ اٹھایا۔ میرے عزیزو آج افطاری کا منظر مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم دن بھر کے بھوکے ہوتے ہیں، سامنے ٹھنڈا شربت رکھا ہو، میٹھا پانی رکھا ہو، اذان کیا ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم اٹھائے اور پی جاتے ہیں۔ کس کا روزہ ہے یا نہیں ہمیں اس کی خبر نہیں۔ مولا عباس کو دیکھو، چلو اٹھایا اور کہا کہ میں تھوڑا پانی پی لوں پھر مشکیزے میں بھروں۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ کو کوسنا شروع کیا، برا ہو تیرا، تو نے حسین کے بغیر پانی پینے کا سوچا کیسے؟ چلو سے پانی پھینک دیا اور کہا مولا حسین اپنے خیمے میں پیاسے، بچے تڑپ رہے ہیں اور عباس یہاں پہنچ گیا ہے تو کیا پانی پی لے گا؟ ایک قطرہ بھی پانی نہیں پیا، پورے مشکیزے میں پانی بھر لیا اور اس کے بعد چل پڑے۔ جب جیسے ہی چلے یزیدیوں کے ساتھ حملہ ہوتا رہا اور لوگوں نے پکار کر کے کہا عمرو بن سعد نے، اے لوگوں خیمے حسین تک پانی جانے نہ دینا، اگر پانی چلا گیا تو پھر جنگ بھاری پڑ جائے گی، ہمارے لیے یہاں پر جنگ لمبی ہو جائے گی، لہذا عباس کو روکو۔ کسی طرف سے ایک ظالم آیا، جس ہاتھ میں آپ نے مشکیزہ پکڑا تھا اس ہاتھ کو اس نے تلوار سے کاٹ دیا، موڑھے سے ہی ہاتھ گر گیا۔ آپ نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ اٹھایا، ظالم نے تلوار چلائی، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ عباس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کفین، ذوال کفین، 2 ہاتھ والا، سب 2 ہاتھ والے ہوتے ہیں لیکن عباس علمبردار کے دونوں ہاتھ جیسے نکلے۔ اب بھی مایوسی نہیں تھی، اپنے دانتوں سے مشکیزہ اٹھا لیا، وہ پانی کا مشکیزہ جو ہوتا تھا چمڑے کا، دانتوں سے اٹھا لیا اور کہا میں پہنچا کر کے رہوں گا خیمہ حسین میں۔ پکارے عباس، اے سکینہ میں پانی لاؤں گا تو خوب پینا، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ۔ یہ عباس علمبردار کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے، اسی اسنا میں ظالموں نے ایک تیر ایسا چلایا کہ وہ سیدھا تیر آپ کی آنکھ میں گھس گیا، آپ کی بائیں آنکھ کی پتلی باہر آ گئی۔ اب تو حال یہ تھا کہ میرے عزیزو تیر نکالنے کے لیے ہاتھ بھی تو نہیں تھے، تیر اگر کھینچ کر کے نکالا جائے ہاتھ بھی نہیں تھے، اور ظالموں نے تیر برسانا شروع کیا۔ عباس اب تک نہیں